علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ہر قیمت پر ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا ایک سفارتی وفد بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کرنے کے لیے دنیا کے اہم ملکوں کا دورہ کرے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پوری قوم پاکستان کے بہادر مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ امن پاکستان کے عوام کی اولین ترجیح ہے۔ بھارتی سیاسی جماعتوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ اور غزہ میں اسرائیلی حملوں میں مزید 125 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور ایران نے تجارت، سیکورٹی اور عوامی روابط سمیت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو میں ہوا۔ وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایران کی مخلصانہ اور برادرانہ سفارتی کوششوں پر ایرانی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہش مند رہا ہے اور اسی جذبے کے تحت اس نے بھارت کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق کیا اور وہ اس پر کاربند رہے گا۔ انہوں نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرنے کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کرنے کے بھارتی فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا اور اسے غیر قانونی اور پاکستان کے لیے قطعی ناقابل قبول قرار دیا۔ مسئلہ کشمیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق اس تنازع کے منصفانہ حل پر زور دیا۔ ایران کے صدر نے اپنے تاثرات میں پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ مسلح تصادم کے دوران شہریوں کی قیمتی جانوں کے نقصان پر تعزیت کی اور قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کرنے کے لیے دنیا کے اہم ملکوں میں اعلیٰ سطح کا ایک سفارتی وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے وفد کی قیادت کی ذمہ داری انہیں سونپی۔ وفد ڈاکٹر مصدق ملک، انجینئر خرم دستگیر، سینیٹر شیری رحمان، ہنا ربانی کھر، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجوعہ اور جلیل عباس جیلانی پر مشتمل ہوگا۔ وفد لندن، واشنگٹن، پیرس اور برسلز کا دورہ کرے گا اور بھارت کی پروپیگنڈا مہم اور اس کی طرف سے علاقائی امن کو غیر مستحکم کرنے کی مذموم سازشوں کو بے نقاب کرے گا۔ وفد خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو بھی اجاگر کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پوری قوم بہادر افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج گوجرانوالہ میں مرکز مصطفیٰ کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ قوم حالیہ کشیدگی کے دوران مزید مضبوط ہو کر سامنے آئی ہے، جس کے دوران قوم کے اتحاد نے ایک طاقتور دشمن کو ناقابل فراموش شکست سے دوچار کیا۔ اس موقع پر مرکز مصطفیٰ کے سرپرست اعلیٰ مولانا محمد رضا ثاقب مصطفائی نے ملک و قوم کی یکجہتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ اس سے قبل محسن نقوی نے مرکز کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور اسلام کی خدمت کے لیے اس کے مثالی کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے مرکز میں طلباء کے مثبت کردار کو بھی سراہا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کو جارحیت اور بھارتی مقاصمانہ عزائم کے کبھی جھکایا نہیں جا سکتا اور نامعروف کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے RT عربی کو ایک انٹرویو میں کہا، پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح پاکستانی قوم بھارتی جارحیت کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑی ہوئی۔ DG ISPR نے کہا کہ پاکستانی عوام کی پہلی ترجیح امن ہے اور عالمی برادری پاکستانی عوام کے جذبے سے بخوبی واقف ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارت اس خطے میں دہشت گردی کا بڑا سرپرست ہے اور وہ فتنۃ الخوارج اور بلوچستان میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پہلے
پہلگام واقعے کی آڑ میں یک طرفہ طور پر ہماری مساجد اور خواتین اور بچوں سمیت بے گناہ شہریوں پر بلا جواز حملے کیے اور کھلی جارحیت کا ارتکاب کیا۔ DGISPR نے کہا کہ تبھی پاکستان نے جوابی کارروائی کی اور نہایت ذمہ دار اور احتیاط کے ساتھ صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے حالیہ بھارتی جارحیت کے دوران پاکستان کی سفارتی کور کے کردار کو سراہا۔ بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو بے نقاب کرنے اور بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی جرأت مندانہ فوجی رد عمل کو اجاگر کرنے کے لیے مارکہ حق کے نام سے ایک دستاویزی فلم جاری کی گئی ہے۔ 27 منٹ اور 51 سیکنڈز پر مشتمل جامع دستاویزی فلم مستند حقائق پر مبنی ہے۔ دستاویزی فلم میں پاکستانی عوام کی افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور حمایت اور بہادری کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر قبائلی عمائدین کا اہم جرگہ ہوا۔ قبائلی عمائدین نے شہداء کے لیے فاتح خوانی کی اور ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جرگے نے آپریشن کو سراہا اور قبائلی عوام اور سیکورٹی فورسز کے اتحاد پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ جرگے میں گرگرا اور گنڈاک کے زمین تنازعات کے پرامن حل پر زور دیا گیا اور اس علاقے میں عمائدین سے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی گئی۔ شرکاء نے امن کے قیام کے لیے سیکورٹی فورسز سے بھرپور تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ حکومت کی مؤثر پالیسیوں کے باعث پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پالیسی ریٹ اور مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی ہے اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ IT کے شعبے کی برآمدات میں بھی اضافہ ہوا ہے اور پاکستان آئندہ چند سال میں IT کے شعبے میں $70 کروڑ کی سرمایہ کاری کی توقع کر رہا ہے۔ شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا کہ پاکستان نے 20 کروڑ موبائل صارفین کا سنگ میل عبور کر لیا ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ ہر موبائل صارف کو انٹرنیٹ مہیا کیا جائے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس اور انڈین نیشنل کانگریس سمیت بھارت کی سیاسی جماعتوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ کشمیری میڈیا سروس کے مطابق نیشنل کانفرنس کے ترجمان تنویر صادق نے ایک پوسٹ میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب انڈین نیشنل کانگریس کے ترجمان رویندر شرما نے ریاستی حیثیت کی بحالی کی مہم دوبارہ شروع کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج بھی غزہ پر بمباری جاری رکھی جس میں صبح سے اب تک 125 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 36 فلسطینی المواسی کے نام نہاد محفوظ علاقے میں شہید ہوئے۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب اسرائیل غزہ پر نئے زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہنگامی امداد کے رابطہ کار ٹام فلیچر نے بھی محصور غزہ میں امداد کی فوری، محفوظ اور بلا رکاوٹ فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پرزور مطالبے میں کہا کہ انسانی امداد فراہم کرنے والے کارکن غزہ تک رسائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کے پاس شہریوں کو زندگی بچانے والی امداد کی فراہمی کا منصوبہ موجود ہے۔ 2 مارچ کو اسرائیل کی طرف سے پابندی کے بعد زیر محاصرہ علاقے میں کوئی امداد داخل نہیں ہوئی اور پوری آبادی فاقہ کشی کا شکار ہے۔ جدید اردو کے معروف شاعر عبداللہ علیم کی آج 27ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 12 جون 1939 کو بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا۔ ان کا شمار جدید عہد کے بہترین غزل گو شعراء میں ہوتا تھا۔ ان کی شاعری کی مشہور کتابوں میں چاند چہرہ ستارہ آنکھیں، ویران سرائے کا دیا اور نگار صبح کی امید میں شامل ہیں۔ وہ 1998 میں آج کے دن 58 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف شاعر عبداللہ علیم کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ کرکٹ۔ راولپنڈی میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ملتان سلطانز کے خلاف اب سے کچھ دیر پہلے تک 1.2 اوور میں 12 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے قبل ملتان سلطانز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ آج کا دوسرا میچ لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کے درمیان اسی مقام پر کھیلا جائے گا جو رات 8 بجے شروع ہوگا۔
اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم مجموعی طور پر گرم اور خشک رہے گا، جبکہ میدانی علاقے دن کے وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، شمالی مشرقی پنجاب اور خطہ پوٹھوہار میں رات کے اوقات میں بعض مقامات پر مطلع ابرآلود رہنے اور بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 39 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 42، کراچی 36، پشاور اور کوئٹہ 41، گلگت اور مظفر آباد 35، مری 28، سری نگر 27، جموں 38 اور لیہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ہر قیمت پر ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا ایک سفارتی وفد بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کرنے کے لیے دنیا کے اہم ملکوں کا دورہ کرے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پوری قوم پاکستان کی بہادر مسلح افواج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ امن پاکستان کے عوام کی اولین ترجیح ہے۔ اور غزہ میں اسرائیلی حملوں میں مزید 125 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.tv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔